بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ مسئلہ خلافت ہے۔ نظریہ اسلام یہ ہے کہ ملوکیت کی طرح کسی آدمی کو زبردستی نہ تھوپ دیا جائے، بلکہ جمہوریت باقی رہے اور مسلمان اتفاق رائے سے اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر، اور تیسرے حضرت عثمان، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے وہ انہی خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور کہلاتا ہے، اور اسی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 6 مہینے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خلافت کی وصیت کسی کے لیے نہیں فرمائی، البتہ اشارتاً فرمایا کہ امت حضرت ابو بکر کو اگر بنا لے تو یہ بہتر ہے۔ ایک عورت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات پوچھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ واپس آ کر پوچھ لینا۔ اس نے کہا جی اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لینا، یعنی کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھ لینا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا جی ان کا دل بہت نرم ہے، ان کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے پھر عذر یہی پیش کیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اس وقت کا خلیفہ اور بادشاہ ہوتا نماز وہی پڑھایا کرتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارتاً لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، جب نماز میں اپنا امام ان کو بنا سکتے ہو تو پھر اس کے بعد خلافت کے حوالے سے اور نظام کو چلانے کے لیے بھی ان کو اپنا خلیفہ اور امام بنا لینا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ اصل میں بزرگوں کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 33 برس تھی، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 61 سال کے تھے۔ اس لیے یہ بھی آتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کی بات کو لوگ زیادہ تسلیم کر لیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرما دیا، کہا کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے تو اس وقت تم میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنا۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کا یہ زمانہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر جو کام ان صحابہ کرام نے کیے وہ کام سنت کہلاتے ہیں۔ دوسری بات با جماعت نماز اور جمعہ کے حوالے سے۔ با جماعت نماز 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، تندرست ہو اور مقیم ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی اس بات کی علامت ہے اتنی سخت وعید اسی کام پر آ سکتی ہے جو ضروری ہو اور امت اس کو چھوڑ بیٹھے۔ دوسری بات جمعہ کے حوالے سے ہے۔ جمعہ کی نماز عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، مرد پر، تندرست پر، یعنی کہ ایسا بندہ جو جا نہیں سکتا، یعنی تندرست پر اور مقیم پر جمعے کی نماز جو ہے یہ فرض ہے۔ اور شہر کے اندر ایک بندہ رہنے والا، شہر سے مراد یہ ہے جہاں پر 2-2.5 ہزار کی آبادی ہو اور وہاں پر ضرورت کی اشیاء ملتی ہوں، وہاں پر جمعے کی نماز، عیدین کی نماز جو ہے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بغیر جماعت کے چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے جو ہے جماعت کی نماز وہ ضروری ہے۔ جمعہ کے لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایک ہی اذان کہی جاتی تھی، اور وہ والی تھی جو امام کے صاحب خطیب کے سامنے جو ہے مؤذن کھڑے ہو کر دیتا ہے۔
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت میں دور تک لوگ پھیل چکے تھے، آنا مشکل ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے ایک آذان کا اضافہ فرما دیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ یہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، جس بات کا بھی آغاز ہوا وہ سنت کہلاتی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس پر سنت کا لیبل لگایا تھا۔ لیکن جہاں تک ان دونوں آذانوں کے جو ہے وہ جواب کا تعلق ہے تو صرف جو پہلی آذان ہے اس کا جواب دینا چاہیے، البتہ جو دوسری آذان خطیب کے سامنے ممبر پر جب وہ بیٹھتا ہے اس وقت دی جاتی ہے تو امام صاحب تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن امت جو ہے اور پیچھے پڑھنے والے یا سننے والے جو ہیں انہیں جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے، دل ہی دل میں دے سکتے ہیں۔ دو خطبے جو ہیں ان کا کہنا مسنون ہے، اور سننا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس بھی طریقے سے بیٹھیں، بس ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے نہ بیٹھیں، ویسے جو ہے بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو ان کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے درمیان میں سنتیں نہیں شروع کرنی چاہیے، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان خطبوں کو سننا چاہیے۔ جہاں تک جمعے کی رکعات کا تعلق ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک اذان جب کہہ دی پہلی، اس کے بعد 4 سنتیں پھر پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض امام پڑھاتا ہے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ساری کے ساری مؤکدہ سنتیں ہیں، اور ان سبھی کے اندر جمعہ ہی کی نیت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے ان کے لیے جو ہے ظہر کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ساری کے اندر نیت جمعے ہی کی کریں گے۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی پر اگر جمعہ فرض نہیں ہے اور یا پھر اس کی جمعے کی نماز رہ گئی ہے، اب چونکہ اکیلا جمعے کی نماز پڑھ نہیں سکتا، اس لیے اب اسے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے اس کی جگہ پر۔ البتہ عورتیں جیسے ہوتی ہیں کہیں پر حرمین شریفین میں ہیں، اس طرح سے جب وہ جمعے کی نماز ہی وہاں پر پڑھتی ہیں، اب انہیں الگ سے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جمعے کے حوالے سے مسائل و احکام ہیں۔ چند ایک فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، عیدین سے زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جمعے کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اپنا جھنڈا مسجد حرام پر لگاتے ہیں، اور باقی فرشتے پھیل جاتے ہیں اور مسجدوں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے جھنڈے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد چاندی کے کاغذ نکالتے ہیں، سونے کے قلم سے آنے والوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ چنانچہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ حج کے موقع پر قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے بکری جو ہے وہ قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی بطخ صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا صدقہ کرنے کا اجر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جس شخص کو جمعے کے دن موت آ گئی، شب جمعہ میں آ گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے فتنہ قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جمعے کے دن 7 کام کر لے، حدیث میں آتا ہے 1 سال کے نفلی روزوں کا اور 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 جمعے کے لیے غسل کرے، نمبر 2 صاف ستھرے عمدہ کپڑے پہنے، نمبر 3 جمعے کے لیے جلد جانے کی فکر کرے، نمبر 4 جمعے کے لیے جائے تو پیدل جائے، نمبر 5 مسجد میں امام کے قریب ہو کر بیٹھے، نمبر 6 جو بات کہی جائے اس کو توجہ اور غور سے سنے، اور نمبر 7 کوئی لغو حرکت نہ کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، چیزوں سے کھیلتا نہ رہے، گپ شپ میں لگا نہ رہے۔ جس نے یہ کام کیے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے نفلی روزوں کا اور 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔